دوستو بزرگوں، صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ ان میں سے پہلا کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، چوتھے نمبر پہ روزہ اور 5ویں پہ حج ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے شاگرد سیدنا نافع رضی اللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا، ایک شخص واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ واعظ و نصیحت کے دوران اس نے اسلام کے بنیادی ارکان لوگوں کو بتائے کہ پہلے پہ توحید، کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور پھر روزہ۔ عبداللہ بن عمر اس شخص کو کہنے لگے اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور پھر حج۔ یہ شخص سمجھا نہیں، کہنے لگا حضرت میں نے بھی یہی بات کی ہے، صرف 2 لفظوں کی ترتیب آگے پیچھے ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں روزہ اور حج، میں نے کہا ہے حج اور روزہ، بات تو ایک ہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے اور اللہ کے بندے، میں تجھے ترتیب بھی وہی بیان کرنے دوں گا جو کالی کملی والے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نے کیوں کہا حج اور روزہ؟ نبی پاک نے تو فرمایا روزہ اور پھر حج۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کے اندر 1773 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر 1349 نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جس شخص کا حج اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، اللہ اس کو اور کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، بس ایک ہی جزا دے گا، اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ حج مبرور، جس کا حج قبول ہو گیا۔ دعا فرمائیے جو حاجی حضرات جنہوں نے حج کیا کر رہے ہیں، اللہ سب کا حج قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بھی زندگی کے اندر بار بار بھی یا کم از کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں حج بیت اللہ کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے متعلق دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، 121 نمبر حدیث، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص کاتب وحی کے والد محترم عمر بن عاص نبی پاک کے پاس آئے، آکے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں کافر، میرے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت کو پیدا کر دیا، میں آگے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان بنائیے۔ نبی پاک نے جب اس نے ہاتھ آگے کیا، حدیث میں ہے صحیح مسلم 121 نمبر، آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے کیا، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا خیریت ہے، کس وجہ سے پیچھے کر لی؟ کہنے لگے آقا ایک بات ہے، اگر وہ شرط میری مان لی جائے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ شرط۔ کہنے لگا آقا یہ بتائیں کہ میرا اسلام قبول کرنے سے پچھلے زندگی کے جو سارے پاپ اور گناہ ہیں کیا وہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا عمر یاد رکھ لے، جو بندہ اسلام قبول کرے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لے وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، عمل دوسری چیز یہ ہے کہ جو بندہ حج کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس بھی شخص کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوں سارے معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں، حج کی برکت سے سارے گناہ معاف۔ حج اتنی فضیلت والا عمل ہے اور صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے 1519 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 83 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سے سوال کیا گیا کہ آقا بتائیے افضل الاعمال
عملوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان لانا۔ ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ثم من، فرمایا اس کے بعد کون سا عمل ہے آپ کا، وہ بھی بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل بتایا ہے؟ فرمایا اس کے بعد جو اللہ کے ہاں سب سے افضلیت والا عمل ہے وہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ مطلب ایمان لانے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد تیسرے نمبر پہ کس کا نام؟ حج کا ہے۔ دعا پھر فرمائیے اللہ ہمیں بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے متعلق چوتھی حدیث بخاری کے اندر 1819 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 1350 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا من حج، جس بھی شخص نے حج کیا اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا، تو وہ اس طرح سمجھے وہ بیت اللہ کا حج کر کے فارغ بعد میں ہوتا ہے کیوم ولدتہ امہ، اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے۔ حج بعد میں ختم ہوتا ہے، گناہ سارے کے سارے پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا افضلیت والا عمل۔ نبی پاک نے حج کی اقسام بھی بیان کی، وہ بھی حدیث میں ہے، حج مفرد، حج قران، حج تمتع۔ وقت کم ہے، اس کی تشریح بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اب حج ہے، آج کا جو موضوع ہے، میں نے آپ کے سامنے 4-5 احادیث حج کی فضیلت پہ بیان کی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مناسک حج، تربیت مقاصد اور مسلک اہل حدیث۔ آپ توجہ کیجیے گا، دیکھیے گا مناسک حج جو ہے ایک ایک رکن حج کا دیکھیں۔ اب نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73۔ آپ نے فرمایا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے کہا آقا اس کی نشانیاں بتائیے۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر وہ بندے جو ہوں گے ان کی نشانی یہ ہے وہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلتے ہوں گے، جو اس سیدھے طریقے پہ آیا صراط مستقیم پہ، وہ جنت کے اندر محمد سے ملاقات کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نشانی۔ اب قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ فرمایا اس گھر کے اندر بیت اللہ میں برکت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اب توجہ کیجیے، جو عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، ہم برکت کے متلاشی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کوئی کعبۃ اللہ کی دیوار پہ اپنی انگلیوں سے کچھ لکھتا ہوتا ہے، نام پوچھا جائے، کہتے ہیں کہ جس کا نام لکھا جائے اسے اسی سال اللہ بلاتا ہے، یہ برکت والا گھر ہے۔ یا پھر اگر میں اپنا نام لکھوں تو اللہ مجھے اگلے سال پھر بلائے گا، یہ برکت نہیں جاتی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ کسی کو دیکھا جائے وہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ اپنا بچہ چھوٹا سا اٹھا کے اس کو لگاتا ہے کہ برکت مل جائے۔ کسی کو دیکھا جائے وہ رکن یمانی یا حجر اسود پتھر کے ساتھ اپنا رومال، اپنا صافہ، اپنی ٹوپی، کوئی چیز پکڑ کے اس کو ملتا ہے، پوچھا جائے یہ کیوں کیا، کہتا ہے کہ برکت اتنی ہے ادھر، میں گھر جا کے گھر والوں کا ہاتھ اس رومال سے لگواؤں گا کیونکہ یہ لگا ہے حجر اسود کے ساتھ۔ کوئی دیکھا جائے مقام ابراہیم کو جس کو چومنا ناجائز ہے، قرآن و حدیث شریعت اجازت نہیں دیتی، گناہ سمجھا جاتا ہے، مقام ابراہیم کو چوم رہا ہے، پوچھا جائے کہتا ہے برکت لینے آئے ہیں۔ برکت کا متلاشی ہر کوئی ہے، لیکن قرآن پاک کا آگے خود ہی اعلان ہے، فرمایا مبارکن، بے شک ادھر برکت بھی ہے، وہدی للعالمین، لیکن پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ادھر ہدایت بھی ہے، وہ ہدایت کا مرکز بھی ہے۔ جائیے دیکھیے، فرمایا جو کام ادھر ہوتا ہے نا بیت اللہ کے اندر، جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، جس طرح خطبہ دیا جاتا ہے یا دوسرے تیسرے کام کیے جاتے ہیں، فرمایا اسی طرح تمہارے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے۔ اب حج شروع ہوا، مناسک حج، یقین جانیے اتنی سنت کی پیروی کی اہمیت ہے، سنت پہ عمل کرنے کی اہمیت کہ حاجی جو ہے وہ جہاز میں بیٹھتا ہے، اس نے احرام باندھ لیا چاہے پاکستان سے چاہے کسی دبئی وغیرہ ملک سے، لیکن تلبیہ بھی ادھر سے پاکستان سے چلتے ہوئے نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ جگہ نہ آئے جہاں سے کالی کملی والمصطفیٰ نے تلبیہ پکارا۔ پھر اعلان ہوتا ہے کہ جی وہ جگہ آ گئی، وہ مقام آ گیا جہاں سے نبی پاک نے تلبیہ پکارا، اب تلبیہ پکارو۔ پھر سارے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر، جس طرح تو چاہتا ہے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ جو قربانی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب بندہ کیا
نبی پاک نے فرمایا بیت اللہ کے اندر داخل ہوا، داخل ہو کے جنہیں حجر اسود ہے اس کے پاس سے اپنا طواف شروع کرنا ہے، حجر اسود کے پاس سے۔ اور حجر اسود کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس کو دیکھ کے آپ نے ہاتھ بلند کر کے لبیک اللہم لبیک کہہ کے اپنا حج شروع کرنا ہے، یا پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ موقع دے اپنی چھڑی لگا لینا پھر بھی تلبیہ پکار سکتے ہو۔ تیسری بات آپ نے فرمایا اگر اللہ موقع دے کسی کو دھکے نہیں دینے، زور آزمائی نہیں کرنی، تکلیف نہیں پہنچانی، اگر اللہ موقع دے دے تو حجر اسود کو چوم کے پھر تم نے بیت اللہ کا طواف شروع کرنا ہے۔ یہ آپ کی حدیث ہے، حجر اسود کو چوم کے طواف شروع ہو گیا بیت اللہ کا۔ اور یاد رکھیے حجر اسود کو چومنا ہے، میں نے پھر کہتا ہوں دیکھنا ہے مسلک حق کا کون سا ہے۔ آپ کی حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، قبل الحجر الاسود، حجر اسود کا بوسہ لے کے کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ۔ کہتے ہیں اے حجر اسود، یہ کہہ کون رہا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، انک حجر تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ ہی تو نقصان کر سکتا ہے نہ ہی تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ، اگر میں نے نبی پاک کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ما قبلتک، تو عمر کے رب کی قسم عمر تیرا بوسہ کبھی نہ لیتا۔ یہ نبی پاک نے بوسہ لیا پھر میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ اور فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ مرفوع حدیث لائے ہیں۔ یاد رکھیے مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، یعنی کہ وہ حدیث اپنی زبان مبارک سے بیان کی ہے تو تاجدار کونین نے بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مرفوع حدیث۔ آپ نے فرمایا حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے صحابہ ساتھ ہیں، نبی پاک نے فرمایا حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، اگر میرا رب مجھے حکم نہ دیتا تو میں تیرا بوسہ کبھی نہ لیتا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نبی پاک کو حکم دیا کہ اس جنتی پتھر کا بوسہ لے، نفع نقصان کا مالک بولے کون ہے؟ یہ پتھر نہیں۔ اگر وہ جنتی پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں، پھر یہ عقیق، فروزے، یہ نیلم، یہ تیسرے چوتھے پتھر بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ عقیدہ ہو پھر آپ کا حج قبول ہے، کیونکہ آپ خود ادھر کہتے ہیں لا شریک لک لبیک، اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں، تو اکیلا ہے، اپنی ذات و صفات میں عبادت میں اکیلا ہے، اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ فرمایا یہ عقیدہ ہو کہ تم میرے دربار میں حاضر ہو، بڑی امید ہے اللہ تمہارا حج قبول کر کے تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کر دے گا۔ یہ عقیدہ رکھیے، اور اسی کے متعلق اب یہ بھی دعا کریں اللہ ہمیں حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ ہمیں حجر اسود کا بوسہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے متعلق حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترمذی کے اندر ہے حسن درجے کی حدیث، آپ نے فرمایا لہو عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ، آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اسی حجر اسود پتھر کو، وہ اللہ قادر ہے ہر چیز پہ بھائیو، ایمان ہے قادر ہے، وہ تو چاہے قرآن کہتا ہے قیامت والے دن جو بندہ انکار کرے گا میں نے گناہ نہیں کیے، اللہ اس کے عذاب بول کے بتائیں گے جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ اس نے گناہ، وہ قادر ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ اسی حجر اسود کو دو آنکھیں دے گا، لہو عینان یبصر بہما، ان آنکھوں سے یہ حجر اسود دیکھے گا، ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق، سنن ترمذی کی حسن درجے کی حدیث، فرمایا دو آنکھیں ایک زبان دے گا جس نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے بوسہ لیا ہوا، چوما ہوا، یہ اس کے حق میں سفارش کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو پکڑ کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ حجر اسود کی فضیلت ہے۔ اور آپ کی دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا یہ حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کا پتھر جدھر پہ سیدنا ابراہیم کے نشان ہیں، نشان پاؤں کے، قدموں کے نشانات، فرمایا یہ دونوں جو پتھر تھے یہ جنتی تھے۔ آپ کی حدیث ہے ترمذی کے اندر 878 نمبر، اور عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، یہ جنتی پتھر تھے اور یہ اتنے روشن تھے، فرمایا یہ ابن آدم کے گناہوں کو چوس چوس کے سیاہ ہو گئے ہیں، اگر اللہ ان کی روشنی نہ چھینتا تو آقا نے فرمایا میری
اللہ کی عزت کی قسم، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ان کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہیں، اتنے روشن پتھر۔ اب پھر دعا کریں اللہ ہمیں اجر اسود کا بوسہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بوسہ یہ عقیدہ ہو کہ نفع نقصان کا مالک نہیں، اب طواف شروع ہوا، قرآن کہتا ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبیر کہنی ہے، کیا تکبیر؟ لبیک، بلند بول رہے کہ دن ہی ایسے ہیں، تکبیر کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ ادھر یا جدھر اہل حدیث لانا چاہتا ہے ادھر جا کے کوئی کہے لبیک یا حسین، بھائیو کہہ سکتا ہے ایمانداری سے بتا، پتہ چلا سب سے بلند ذات کس کی ہے؟ لبیک یا علی، لبیک یا رسول اللہ۔ ادھر تو تحریک بنانے والے نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لیکن ادھر جا کے تو کہہ کے دکھائے لبیک یا پیر عبد القادر جیلانی، کسی کا نام لیجیے، حج قبول ہو جائے گا، ایمانداری سے بتائیے، کبھی بھی نہیں۔ سارے کہیں گے، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل تشیع کا کوئی فرد ہو، سارے کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور میرے بھائیو ٹھنڈے دل سے سوچنا، یہی تو اہل حدیث کہتا ہے، عبادت بھی ہوگی تو اللہ کی ہوگی، تلبیہ پکارا جائے گا، اللہ کے سامنے پکارا جائے گا، عبادت کا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد چھیننے والا اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، رزق بھی دینے والا ہے تو وہ اکیلا اللہ ہے۔ تلبیہ پکارتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور نبی پاک کی حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر 828 نمبر حدیث ہے، حسن درجے کی ہے، امام البانی بھی صحیح کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جب بیت اللہ میں جا کے جو طواف بیت اللہ کا کرتا ہے، بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتا ہے اور تلبیہ پکارتا ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی ہر چیز، ریت کے ذرات ہوں، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، فرمایا اس بندے کے ساتھ مل کے سارے تلبیہ پکارتے ہیں، اتنی شان تلبیہ پکارتے ہیں۔ اس نے طواف کیا ہے بیت اللہ کا، نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا جب طواف کرنا ہے حجر اسود اور دوسری طرف رکن یمانی پتھر ہے، فرمایا ان دونوں کے درمیان دعا کون سی پڑھنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا بھی دینا تو بہتر دینا، آخرت بھی دینا تو بہتر دینا، وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ کر لینا، بچا لینا۔ فرمایا یہ دعا پڑھ کے پھر جو بھی تمہارا جی چاہے، اردو میں مانگ رہی ہیں اردو میں مانگو، فارسی میں مانگ رہی ہیں فارسی میں مانگو، عربی میں مانگ رہی ہیں عربی میں دعا مانگو، انگلش پشتو کسی بھی زبان میں دعا مانگ رہی ہیں، فرمایا مانگو۔ وہ رب العالمین ساری بولیاں جانتا ہے، وہ ساری بولیاں بنانے والا ہے، ساری بولیاں سکھلانے والا ہے۔ فرمایا 7 چکر بیت اللہ کا طواف کیا ہے، بیت اللہ کا طواف مکمل ہو گیا ہے، فرمایا پیچھے آ کے مقام ابراہیم پہ 2 نفل نماز ادا کرنی ہے۔ کتنے نفل؟ 2 رکعت۔ یاد رکھیے کہ پہلے فرض نہیں تھی۔ سیدنا عمر آئے، کیا شان کیا مقام، دعا فرمائیے اللہ ہمیں جنت کے اندر اصحاب کا، نبی پاک کا اور سیدنا عمر کا ساتھ نصیب فرمائے۔ کون؟ ماں بین بین، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد اللہ نے کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ اتنی شان، اور محدثین نے نہیں کہا 17 سے 18 مقامات ہیں، نبی پاک نے جب بھی صحابہ سے مشورہ طلب کیا ہے، جو رائے اس زمین پہ سیدنا عمر کی ہوتی تھی وہی آسمان پہ رب العالمین کی رائے ہوتی تھی۔ اب دیکھیے ادھر نفل مقام ابراہیم پہ پڑھنا فرض نہیں تھے، ضروری نہیں تھی، سیدنا عمر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ 2 نفل نہ پڑھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا عمر ان ہوا الا وحی یوحا، میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، اللہ نے مجھے کہا ہی نہیں تو کس طرح پڑھے جائیں 2 نفل؟ اچھا ٹھیک ہے یا رسول۔ اگلا دن ہوا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرمایا صحابہ کو اکٹھا کیا جائے، اکٹھے کئی ہو گئے صحابہ آگے نبی پاک کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا صحابہ
جو یہ کل عمر کہتا تھا اس مقام پہ 2 نفل پڑھے جائیں، آج میرے پاس جبریل آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے اللہ فرماتا ہے جو رائے عمر کی ہے وہی آسمان پہ رب کی رائے ہے، اس جگہ پہ 2 نفل پڑھے جائیں۔ اب سے 2 نفل شروع ہو گئے۔ 2 نفل پڑھنے کا ثواب سنیے نبی پاک نے کیا فرمایا۔ طبرانی اور صحیح الترغیب والترہیب کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس بندے نے مقام ابراہیم کے بعد صرف 2 نفل پڑھ لیے، اللہ اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ہے ہی ثواب ہی ثواب۔ اسی لیے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا اس کو اللہ جنت کے سوا کچھ دے گا، پکی جنت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا 2 نفل پڑھے، اب آ جاؤ زمزم کے پاس، اللہ ہمیں وہ بھی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا آب شفا جس جیسا آب شفا دنیا میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تحقیقات ہوئی، لوگوں نے کہا، میں بیان کر رہا ہوں، میں ثابت بھی کروں گا، لوگوں نے کہا وہ فلاں پہاڑی سے پانی نکلتا ہے بڑی برکت والا ہے، فلاں چشمے سے پتھر سے پانی نکل رہا ہے بڑی برکت والا، فلاں باپے کا پانی بڑی برکت والا۔ لیکن جب لیبارٹریز کے اندر ٹیسٹ ہوئے، کہنے والوں نے کہا نہیں یہ فلاں جو پانی ہے اگر یہ پیا جائے پتھری ہو جاتی ہے، فلاں پانی سے کینسر ہو جاتا ہے، فلاں پانی سے کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے۔ لیکن زمزم اس کے متعلق آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جس بھی بیماری کی شفا سے زمزم پیا جائے اللہ اس بیماری کو جسم سے دفع اور دور فرما دیتا ہے۔ اور ٹیسٹ ہوئے 11 سائنسدان غیر مسلم، ایک رسالے میں نے پڑھا انہوں نے اس زمزم کا ٹیسٹ کیا اور وہ 11 کے 11 مسلمان ہوئے اور بول کے کہنے لگے جس اسلام کے اندر یہ زمزم ہے اس اسلام کی حقانیت کے اندر کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ زمزم فرمایا سیر ہو کے پیٹ بھر کے پانی پینا اور اپنے سر پہ گرانا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، برکت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ بھائیو آپ بتائیے حج کرنے والا حاجی اس نے کتنے کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ بولیے 2 چادریں، پاؤں میں کوئی چیز نہیں ہوتی، سر پہ بولو یار کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور زندگی کی سب سے نچوڑ نمازیں، ہم نے ادھر سے ہدایت بھی لینی ہے برکت بھی لینی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرقہ ناجیہ حق پہ جو فرقہ ہے وہ کون سا ہے؟ تعصب کی نظر ہٹا کے میرے بھائیو غور کیجیے گا، خدا را زندگی کا نہیں پتا، اپنے آپ کو سنواریے۔ 2 کپڑوں کے اندر ہے ہر شخص، ہر ملک دنیا سے آنے والا۔ اب ادھر موجود ہے سر پہ ٹوپی نہیں، اس پاکستان میں مسجد کوثر یا کوئی مسجد انڈیا یورپ آسٹریلیا کسی کی کوئی مسجد ہو، ادھر ایک نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 27 نمازوں کا۔ لیکن حرم کے اندر 1 لاکھ نماز کا ثواب، 1 لاکھ نماز، ایک نماز پڑھی 1 لاکھ نماز کا ثواب۔ تو ادھر ٹوپی ہوتی ہے سر نہیں ہوتی، پورے حج کے اندر ٹوپی نہیں ہوگی۔ اگر آپ پہنیں گے یہ ہری پیلی لال ٹوپیاں، کہنے والے سارے بولیں گے تیرا حج قبول نہیں ہوگا، نبی پاک کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، سر ننگا کر دے۔ معلوم ہوا مرد کی جو نماز ہے وہ ٹوپی کے بغیر ہو جاتی ہے، وہ تو نمازاں بھی پڑھنی ہے حج بھی کرنا ہے، ٹوپی تو بغیر ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے نبی پاک کی، یاد رکھ لیجئے ٹوپی پہن کے یا اتار کے نماز پڑھنے کے اندر ثواب کے اندر کمی نہیں آتی، جتنا ٹوپی کے بغیر نماز کا ثواب ہے اتنا ہی پہن کے ثواب۔ ہاں یہ ہے کہ سر ڈانپ کے رکھنا نبی پاک کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار سنیے۔ آپ ایک دفعہ نماز پڑھانے آئے، امامہ اپنا اتارا، نبی پاک نے اس طرح لٹکا دیا، آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ نے نماز پڑھی۔ جابر بن عبداللہ آپ کے صحابی، یہ بھی صحیح البخاری کے اندر ہے، نبی پاک کی وفات کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے نماز پڑھائی، اپنا امامہ پہنا ہوا اتار کے لٹکا دیا اور نماز شروع کی۔ نماز سے فارغ ہوئے، ہم جیسا کوئی بندہ تھا اعتراض کرنے والا، وہ کہنے لگا حضرت جی سیدنا جابر کو تسی ٹوپی لا کیوں دیتی، آپ نے پہنی ہوئی تھا امامہ، ٹوپی اتاری کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے بندے تجھ جیسے کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے اتاری تھی کہ ٹوپی اتار کے لٹکا کے نماز پڑھنا بھی محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوپی کے بغیر نماز عورت کی نہیں ہوتی، وہ ادھر ہو سر ڈانپنے کے بغیر نہیں ہوگی، حرم کے اندر ہو سر ڈانپنے بغیر نہیں ہوگی۔ زمزم کا پانی پی کے فرمایا تمہیں سعی کرنے جانا صفا مروہ کی طرف، اور بھائیو 7 چکر کاٹنے ہیں۔ کتنے چکر؟
7 تقریباً 4.5 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے. یہ چکر کاٹنے ہیں. کوئی ادھر جا کے کہے یار 8 اکٹھے کاٹ لئیے، 9 کاٹ لئیے، 10 کاٹ لئیے، بول کے ادھر سے جواب آئے گا اگر 7 سے 1 کم ہو یا 1 زیادہ ہو تمہارا حج قبول ہو گئی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی سنت طریقے سے ہٹ گیا ہے. یہی ہم کہتے ہیں. یہ منوجہ صلاۃ آپ نے پڑھ لو، حج کی ہے، کچھ نہیں ہو جاتا. اللہ کے بندہ نبی پاک نے نہیں پڑھا. یہ ختم دینا وہ قرآن ہی تے پڑھنے ہوتے. نبی پاک نے پڑھا، کسی صحابی نے پڑھا، یا تو ثابت کرو یا پھر مانو کہ نبی پاک کو نیکیوں کا کم پتا تھا، تمہیں زیادہ پتا تھا، تم اس کے اوپر پڑھو. نہیں اللہ کے بندو، نہ زیادہ نہ کم. صحابی رسول آئے، آقا مجھے دین بتائیے. فرمایا نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکات دینی ہے، حج کرنا اگر استطاعت ہو. بس یا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. فرمایا نہیں، اگر یہ کر لے گا جنت مل جائے گی. فرمایا ہاں مل جائے گی. کیا کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم لا ازید ھذا ولا انقص. آقا گواہ ہو جائیے نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم کروں گا. جب مڑا آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، صحیح البخاری. اور لوگوں سے آقا جو دیکھنا چاہتا ہے جنتی بندہ، یہ جاتے ہوئے کو دیکھ رہے یہ جنت کے، یہ چلتا ہوا زمین پہ اللہ کی جنت کا مہمان ہے. کیا وجہ تھی؟ کیا کہا تھا؟ نہ کم کروں گا اور نہ ہی زیادہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کوئی حرج نہیں. نہیں حرج ہے. نبی پاک کی سنت طریقے کے اندر ثواب اللہ نے رکھ دیا. صحیح کر رہا ہے. نبی پاک کی اس صحیح کے متعلق ایک حدیث ہے صحیح الترغیب کے اندر، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ حدیث سنی نہیں ہوگی. توجہ کیجیے گا. 1112 نمبر حدیث، 11-12 حدیث کا نمبر ہے. صحیح الترغیب کے اندر امام البانی حسن کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے صحیح کی صفا مروہ کی 7 چکر کاٹے اللہ اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ثواب ہی ثواب. اور کیا ہے صفا اور کیا ہے مروہ؟ قرآن فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فرمایا صفا بھی اور وہ مروہ، یہ آمنے سامنے جو 2 پہاڑ ہیں نا، یہ اللہ کی شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اس کے ساتھ چکر کاٹیے، 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب لیجئے. آپ نے فرمایا آپ سعی کر کے، یہ 8 ذو الحجہ کا وقت ہے، 8 ذو الحجہ کا دن ہے. آپ نے فرمایا سعی کر کے تم نے آخری مقام مینا کے اندر چلے جانا ہے. مینا کے اندر تم نے رات گزارنی ہے. اگلا دن کتنی ذو الحجہ؟ 9 ذو الحجہ. نبی پاک نے فرمایا تم نے عرفات کے میدان میں آ جانا ہے. اور آپ کی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا عرفات میں پہنچنا ہی حج ہے. جو بندہ عرفات کے اندر پہنچ گیا اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرما دے گا. عرفات کے اندر پہنچ کے آپ دیکھیں گے کوئی حاجی اس کونے میں رو رہا ہے، کوئی اس کونے میں رو رہا ہے، کوئی اللہ سے اس کونے میں بیٹھ کے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. سارے ادھر کس کو پکاریں گے؟ پھر بولیے کس کو؟ اللہ کو پکاریں گے، اس کو پکاریں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ساری دنیا کے لوگ پکاریں گے اس اللہ کو. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. سارے لوگ، ساری دنیا کے، دنیا سے آنے والے لوگ کس کو پکاریں گے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان کی زبان پہ ابھی لفظ نہیں آتے، دل میں ہوتے ہیں، وہ اللہ پہلے جان لیتا ہے. عرفات میں حاجی بیٹھے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، 9 ذو الحجہ ہے. نبی پاک نے فرمایا اذان ہو جائے گی عرفات کے میدان میں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. ساری اذان ہو رہی ہے. کہتا ہے یار مینوں لگتا ہے کہ اے جڑا نا مؤذن اے بھول گیا. ہوا کیا بھائی؟ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھا اس نے، یہ بھول تو نہیں گیا. کہنے والے نے کہا نہیں اللہ کے بندے، یہ مرجع صلاۃ اس ہندوستان پاکستان کے مولویوں کی ایجاد ہے، یہ اللہ رسول کی ایجاد نہیں ہے، نہیں اس نے بنائے. یہ کلمات مولوی ہیں، ادھر وہی ہوگا جو کالی کملی والے مصطفیٰ کر کے گئے ہیں.
میں حاضر آپ کی خدمت میں، کسی کو غصہ آئے مجھے اذان دکھائے، میں ماننے کے لیے تیار، لیکن اگر اذان نہیں ہے تو پھر ہم مان نہیں سکتے، ادھر وہی ہوگا جو کالی گملے والے مصطفیٰ کرے۔ ظہر کی اذان ہوئی، پھر مائک پکڑا، مولوی نے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان، پھر کہتا یار ساڈی مسیتیں دے پاکستان دے اندر فلاں فلاں مسجد دے اندر دوہری ہوندی سی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ایتھے کی ایک آواز آئے گا، آواز آئے گی میرے اللہ کے بندے، ادھر وہی ہوگا جو مصطفیٰ کر کے گئے ہیں۔ اکاری تکبیر کہنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، دوہری تکبیر کہنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یہ دونوں سنتیں حدیثوں کی کتابوں میں موجود۔ اور یہ اکاری اذان کون کہتا ہے؟ بولیے بھائی، صرف اہل حدیث۔ اذان سے پہلے مدرجہ صلاۃ کون نہیں پڑھتا؟ اہل حدیث۔ پھر یاد رکھ لیجئے، دیکھ لیجئے، اپنا مطالعہ بڑھائیے، ریسرچ کریں کہ فرقہ حق میں جو ہے وہ کون سا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن اٹھا کے کہتا ہوں، اپنی تعصب کی نظر ہٹا کے کہتا ہوں، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اللہ کو دکھانے کے لیے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں، جو فرقہ حق اور سچ پہ ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے، صرف مسلک اہل حدیث۔ ظہر کی نماز ہوئی، اب ہوا ایک عجیب و غریب کام، امام آگے مصلی پہ آ گیا تھا، صفو صفوفکم، اور مل جاؤ، سنت کے مطابق مل جاؤ پاؤں کے ساتھ۔ بڑا پریشان ہو کے کہتا ہے یار پتہ نہیں ہے کی ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وہی ہوگا ہدی للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت، اللہ نے برکت اور ہدایت رکھی ہے تو اس بیت اللہ میں رکھی۔ ظہر کی نماز ختم، ساتھ ہی پھر اٹھا، اس نے مائک پکڑا، پھر تکبیر شروع، اللہ اکبر، کہا اب ظہر اور عصر جمع تقدیم کر کے اکٹھی پڑھی جائے گی، عصر کی نماز ظہر کے ساتھ۔ کہتا ہے آپ ہی کہتے ہو، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں مومنوں پہ نماز مقررہ وقت پہ فرض ہے۔ تہجد عصر کا وقت ہی نہیں ہوا، میرے بھائیو غور کیجئے، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا تو وقت ہی نہیں ہوا ہوتا، لیکن آواز آئے گی، نیکیوں کے اندر نماز پڑھنے میں ثواب نہیں ہے، ثواب اللہ نے مصطفیٰ کی سنت میں رکھا ہے۔ ادھر ساڑھے نبی نے ظہر کے ساتھ عصر پڑھی، ہم بھی پڑھیں گے، جو نہیں پڑھے گا حج اللہ کی قسم قبول نہیں۔ جائیے کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ کے دیکھیے، حج قبول نہیں ہے، کہتا ہے میرا مسلک نہیں مانتا، میرا مذہب نہیں مانتا، اور تیرا مسلک مانے یا نہ مانے، اللہ کیا کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا اگر میرے نبی کی بات نہیں مانو گے اللہ تمہیں مومن ہی نہیں مانے گا۔ اس نبی کی تو شان یہ ہے۔ اب عصر نماز پڑھی، ادھر ہی بیٹھے ہیں، ادھر سے سورج غروب ہونا شروع ہو گیا۔ اب بھائیو غروب سورج ہو کس نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے؟ مغرب کا۔ آواز آتی ہے چلو اب مزدلفے کے مقام میں، مزدلفے کے اندر، پھر کہتا ہے یار مغرب رستے کے اندر ادھا گھنٹہ لگنا، رستے سے لنگ جائے گی، ہوں اتنے پڑھ کے نکلو۔ آواز آئے گی پھر وہی نہیں، اس نماز کے اندر اس نیکیوں میں ثواب نہیں ہے، ثواب کس میں ہے؟ میرے مصطفیٰ کی سنت اور طریقے میں ہے۔ اچھا جی، اب اس مزدلفے کے مقام پہ پہنچے، ادھر جا کے مغرب ہوئی، اذان بھی ویسے ہوئی اللہ کی قسم بغیر مرجع صلاۃ کے، تکبیر بھی ایکاری ہوئی، اور مؤذن آگے اس نے نماز کھڑی کی۔ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ پہنچا نا، رب عزت کی قسم سارا مزدلفہ کس کی آواز سے گونجتا ہے؟ آمین کی آواز سے گونجتا ہے۔ پھر معلوم ہو گیا آمین کہنا بھی اونچی نبی پاک کی سنت ہے۔ پھر مغرب کی نماز ختم ہوئی، ساتھ ہی عشاء کی شروع کر دی، پھر کہتا ٹائم نہیں ہوا، پھر کہا گیا نہیں یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، نماز کے اندر ثواب نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ اب آپ کو پتا ویتر پڑھنا بھی فرض میں آتا ہے، کہتا ہے میں ویتر پڑھنے ہیں، میں حج پہ ہوں، اللہ نے مجھے حج کی سعادت دی ہے، میں نے آج رات مزدلفے کے اندر تہجد بھی پڑھنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ آواز ہے کہ ادھر نہ تہجد پڑھنی ہے، نہ سنتیں پڑھنی ہے، نہ وتر پڑھنی ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگنا ہے، ادھر سونا ہے کیونکہ سونا مصطفیٰ کی سنت ہے، ادھر بس سونا ہے مزدلفے کے مقام میں۔ کوئی جناب ادھر آپ کو عبادت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اتنا بڑا مقام مزدلفہ لیکن عبادت نہیں ہو رہی ہوگی، معلوم ہو گیا اللہ نے ثواب رکھا، مصطفیٰ کی سنت میں رکھ رہا ہے۔ صبح ہو گئی، صبح ہوئی، اس نے نماز ادا کی ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، آج کا دن جو آج سعودیہ کے اندر ہے، 10 ذی الحجہ کے دن کے اندر یہ مینا کے مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ جمرات 3 جمرات ہیں، سب سے بڑے جمرے پہ اس نے کنکریاں مارنی شروع کر دی ہیں، اور آپ کی حدیث سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جو بندہ جمرات کے اندر کنکریاں مارتا ہے، اللہ ایک ایک کنکری کے بدلے اس کا ایک ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے،
ایک ایک صغیرہ نہیں کبیرہ گناہ اللہ اس بندے کا معاف فرما دیتا ہے۔ اور سر منڈوانے کے متعلق آپ کی حدیث، یہ ساری ایک ہی لمبی حدیث ہے، صحیح الترغیب کے اندر نبی پاک کی 1112 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا پھر حاجی کنکریاں مار کے اپنا قربانی کرتا ہے، قربانی کر کے اپنا سر منڈواتا ہے، اللہ اس کے سر کے ایک ایک بال کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی اور ایک ایک بال کے بدلے اس کا ایک ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی فضیلت والا عمل کیوں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ فرمایا برکت بھی ہوگی بیت اللہ کے اندر ہوگی، ہدایت بھی ہوگی بیت اللہ کے اندر ہوگی۔ اس نے قربانی بھی کی، سر بھی منڈوا لیا ہے، اب اپنا احرام کھول کے احرام کے کپڑے دو چادریں اتار کے اس نے عام لباس پہن لیا، شلوار قمیض پہن لی۔ فرمایا پھر سیدھا آ جاؤ 10 الحجہ میں بیت اللہ کے اندر آ کے طواف افاضہ، اس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا طواف افاضہ کرنا ہے، 7 چکر کاٹ کے فرمایا پھر تم نے مینا کے اندر چلے جانا ہے، مینا کے اندر جا کے عبادت بھی کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے۔ اگلا دن فرمایا 3 جمرات کو ککریاں مارنی ہے، شیطان کو ککریاں مارنی ہے۔ 11 12 اور 13 ذو الحجہ تک ادھر ہی رکنا ہے۔ فرمایا 12 تک رکنا فرض ہے، اگر کوئی 13 تاریخ کا نہیں رکنا چاہتا تو وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ادھر سے نکل آئے، اللہ پھر بھی اس کا حج قبول فرما کے اس کو مکمل ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہے حج کا پروسیجر، مناسک حج، تربیت مقاصد اور کیا کیا اعمال ہیں جو نبی پاک نے کیے ہیں، اور آج کون سا مسئلہ کون سا فرقہ وہ اعمال کرتا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ حق اور سچ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ دعا کیجئے ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں خود سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ